کہ کوئی ایسی دلیل لائیے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے۔ تو جناب نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نے شرک کو پاک کرنے کے لیے ایک جو جملہ استعمال کیا اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ یا سبحان اللہ، آپ نے ایمان کی ایک سیڑھی پر قدم رکھ دیا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ کو ایسا دوسرا جملہ بھی بیان فرمائیں جس سے کم از کم آپ کی زبان سے تو اس بات کا اقرار ہو جائے کہ آپ نے اپنے دل سے کفر کو بھی پاک کر دیا ہے، اب آپ کے دل میں کفر جیسی کوئی بات نہیں۔ اس نے پڑھ کے فوراً برجستہ جواب دیا محمد رسول اللہ۔ اب بات دو منزل تک آگے چلی گئی، بس جیسے ہی تیسری منزل کی طرف متوجہ ہو کے کہا تو لوگ بغلیں جھانکنے لگے کہ ابھی تک تو ہم نے ڈیسیژن ہی نہیں لیا کہ نفاق کو پاک کرنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا جائے، کہ ہم کو تو بس یہی بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تم سے ایک شرک پاک ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کہو تم کفر سے پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ اب کوئی تو ایسا جملہ کہو کہ تاکہ تمہارے دل سے نفاق بھی ختم ہو جائے۔ بس چاہنے والے نے بڑھ کے کہا علی ولی اللہ، اور اس طرح سے اپنے آپ کو منافقت میں سب سے بھی الگ کر کے صاحب ایمان ہو گیا۔ درود پڑھنا محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ اب یہاں پہ اور ہماری کیا حیثیت یا کسی کی بھی کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم کو نفاق سے پاکیزگی کے لیے علی ولی اللہ کہنا چاہیے، ہاں لیکن کچھ تو ایسا کہو کہ کم سے کم اس سوال کا جواب تو تمہارے پاس آ جائے۔ تو جب تک اس کے بدلے میں کوئی جملہ تمہاری زبان پہ جاری نہ ہوگا، اور جاری ہو بھی تو کیسے ہو بھائی، تقوی اختیار کریے تب کہیں جا کے نفاق سے دوری حاصل ہوگی، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے امام المتقین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پورے تاریخ اسلام کا جائزہ لے لیجیے، امیر المومنین تو بہت سے ملیں گے، امام المتقین نہیں ملے گا، اور جب تک امام المتقین نہیں ملے گا تو دل پاکیزہ نہیں ہوگا، اور دل پاکیزہ نہیں ہوگا تو تقوی نہیں آئے گا، تقوی نہیں آئے گا تو دل میں نفاق باقی رہے گا، اور جب تک نفاق باقی ہے تو آپ منافقین کی صف میں رہیں گے، مومنین کی صف میں نہیں آ سکتے۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور ان کی کہ جن کو ہم نے صاحبان امر قرار دے دیا۔ اور اللہ کا بھی بہت اچھا انتظام ہے کہ وہ اکثر و بیشتر آپ آیتوں کا مطالعہ کریں تو وہ باتیں جو اہمیت رکھتی ہیں اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم دیکھیں کہ تمہارے تو کیا ہے، ہم نے تو بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب کم سے کم تم یہ تو ڈھونڈو کہ یہ صاحبان امر ہے کون۔ لہذا جس نے سوال پیدا کیا ہے وہی جواب دینے والا ہے، اسی نے ہم کو توفیق گفتگو عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ اگر اس نے نہ کہا ہوتا کہ تم کہو الحمدللہ رب العالمین تو ہم کو کیا پتا ہوتا کہ کون سا رب العالمین ہے، کیسے الحمد، کیسے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہی سلیقہ بتانے والا بھلا مجھے کیسے اندھیرے میں چھوڑ سکتا ہے کہ وہ انٹروڈکشن نہ کرائے، اشارے نہ دے۔ آج ہمارے بچوں کے کورسز میں جب کوئی کوشچن پیپر آتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک پیراگراف اوپر لکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں کچھ سوالات دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جواب اسی میں پوشیدہ ہے۔ بس اسی طرح کے اوپر اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ انسان مطالبہ کر سکتا ہے کہ پروردگارہ تو بتا تو دے کہ یہ صاحبان امر ہیں کون، کہا کہ بس جو کتاب تم کو عطا کر دی گئی ہے اسی میں اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے، کم سے کم اپنی آنکھوں سے نفاق کا پردہ ہٹا کے تو پڑھا کرو، ورنہ اکثر آیتوں سے ایسے ہی غافل رہا کرو گے۔ درود بھائی محمد علیہ۔ بس مختصر سے لمحے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اشارے کرتا چلوں کہ پروردگار نے کہا کہ بھائی بہت صاف سی بات ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارا ولی ہو جائے گا، اور جب اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول تمہارا ولی ہے اور اس کی اطاعت تمہارے پر واجب ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیا کرتے ہیں۔ اب اتنے کے باوجود بھی نہ سمجھ پاؤ تو بھائی تمہاری عقلوں پر حیف ہے کہ ہم نے تو صاف صاف کھول کے بتا دیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیا کرتے ہیں۔ اب کم سے کم اتنی تو زحمت گوارا کر لو
کہ تاریخ اسلام کا جائزہ لے کر ایک بار یہ دیکھ لو کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے حالت رکوع میں پہلی مرتبہ زکات دیا ہے اور آسمان سے آیتیں اترنے لگی ہیں. بعد میں لوگوں نے نقل کی ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ اتباع ہے اس امام المتقین کی، بلکہ یہ ان کی کوئی ایجاد نہیں ہے. اب یہ چاہے جتنا حالت رکوع میں زکات دیا کرے، اب کوئی آیت نہیں اترنے والی ہے تو تم کو اتباع اس کی کرنی پڑے گی کہ جس نے پہلی مرتبہ حالت رکوع میں زکات دی ہو. اور جب تم اس کو پہچان جاؤ گے تو یوں سمجھ لو کہ تم نے صاحبان امر کو پہچان لیا. درود پڑھے پر محمد وعلیہ. اور اسی پہ سارا دار و مدار رکھ دیا اللہ نے، اسی پہ سارا فیصلہ رکھ دیا کہ جس نے صاحبان امر کو پہچان لیا اس نے اللہ کے امر کو سمجھ لیا. اور جس نے صاحبان امر کو ہی نہیں پہچانا، کئی بار ہماری گفتگو اس سلسلے میں لوگوں سے ہوئی کہ جو ابھی تک صاحبان امر کی تلاش میں، اور صاحبان امر کی کیا بات کیا جائے، صراط مستقیم کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں لوگ. صاحبان امر کی بات تو بعد میں کی جائے جب صراط مستقیم کی تلاش ابھی تک نہ کر پائے، اور یہ اسی راستے میں ملتے ہیں، ان کا گھر صراط مستقیم پر ہی ہے، کسی اور راستے پر نہیں ہے. تو جب صراط مستقیم مل جائے تو صاحبان امر اپنے آپ مل جائیں گے. اگر صراط مستقیم پا گئے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، انہوں نے صراط مستقیم کے ذریعے سے ان گھروں کا راستہ تلاش کر لیا ہے کہ جن پہ ستارے اترا کرتے تھے، جن کی روٹیاں جنت تک جایا کرتی تھی، جہاں سے کپڑے جنت سے زمین پر آیا کرتے تھے. درود پڑھے پر محمد وعلیہ وسلم. صاحبان امر کی تلاش بہت بڑی چیز ہے. میں نے پوچھا ایک مولوی صاحب سے، اور یہ کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں، حقیقت ہے، پڑھے لکھے شخص سے پوچھا یہ صاحبان امر کس کو کہتے ہیں؟ کہنا بادشاہ وقت. ہم نے کہا کمال ہے، وہ بادشاہ وقت کہ جنہوں نے مظلوموں کے گلوں کو کاٹ کے ان کے گالوں سے دیواریں چن دی گئی، یا وہ بادشاہ وقت کہ جنہوں نے اپنے باپ اور بھائیوں کا قتل کرا دیا؟ کیا وہی بادشاہ وقت کہ کبھی کسی زمانے میں مسلمان بادشاہ وقت، کسی زمانے میں کافر بادشاہ وقت، کسی زمانے میں مشرک بادشاہ وقت؟ کیا ان کی اطاعت کرنے کا اللہ حکم دے گا؟ جب ایسے سوالات رکھے گئے تو کہا کہ آپ کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً آپ صاحبان امر کو پہچاننے والوں میں سے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لہجے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے عمل سے لوگ اتنا تو یقین جانتے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جنہوں نے صاحبان امر کو پہچان لیا ہے. درود پڑھے پر محمد وعلیہ وسلم. تو صاحبان امر کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ صرف اسی آیت کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس کے اوپر ابھی تک سر دھنے جا رہے ہیں. مثلا جب الیوم اکملت لکم دینکم کہا جاتا ہے، اس کا بھی کہیں جواب ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا ہے. بھائی کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ کس بات کا ذکر کر رہا ہے اللہ، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو ایک تو وہ مسئلہ کہ صراط مستقیم نہیں دکھ رہا، دوسرا یہ مسئلہ کہ صاحبان امر ڈھونڈے نہیں مل رہے، اور تیسرا یہ مسئلہ کہ ابھی تک ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوا. اگر مکمل ہوا ہوتا تو کم سے کم کوئی ایک تاریخ تو لوگ مقرر کرتے کہ جس دن اس بات کا اعلان کرتے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے. پہلے چاہے وہ 1 جنوری ہوتا، چاہے وہ 31 مارچ ہوتا، چاہے وہ 1 اپریل ہوتا، چاہے وہ 17 ربیع الاول ہوتا، لیکن اس نظریے کے ساتھ آج تک عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ کوئی سیلیبریشن کرتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا دین ہی مکمل نہیں ہوا ہے اس کو صاحبان امر کہاں سے مل جائیں گے؟ درود پڑھے پر محمد وعلیہ محمد. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو دین بھی مکمل ہو گیا، جس کو ہم لوگ 18 ذی الحجہ کہتے ہیں، جس کو یوم غدیر کہتے ہیں، ہم کو صاحبان امر بھی مل گئے کیونکہ اس کا انٹروڈکشن رسول اسلام نے اسی دن کرا کے بتا دیا ہے. اب وہ سلسلہ براہ چلتا چلا رہا ہے. امام مہدی آج تک ہمارے سروں پر سایہ لیے ہوئے ہیں. درود پڑھے پر محمد وعلیہ محمد. تو صاحبان امر کی تلاش، اور صاحبان امر کی تلاش اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آج پورا عالم اسلام شب قدر پر بڑی توجہ دیتا ہے. بھائی شب قدر ہے، بڑا اہتمام ہونا چاہیے، مسجدیں ڈیکوریٹ ہونی چاہیے، چائے پانی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے، عبادت بھی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی باتیں ہو جائیں، لیکن یہ کہ شب قدر ضرور ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس میں بھی اللہ نے لا کے اسی مسئلے میں پھنسا دیا کہ جب انا انزلنا کی تلاوت کی تاکید کی گئی تو اس میں یہی جملہ تو آیا من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، کہ سارے امر کو لے کے، سارے امور کو لے کے
فرشتے نازل ہوتے ہیں روئے زمین پر، اور وہ امر کیا ہے کون بتائے؟ بھائی وہی تو بتائے جو صاحبان امر ہے، دوسرے کو اس کی کیا خبر ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب صاحبان امر آپ کے پاس نہیں ہے تو اِنَّ أَنزَلْنَا کا یہ من کل امر سلام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کے ایسی شب قدر کا کیا فائدہ؟ لیکن خدا کا فضل ہے کہ جن کے پاس صاحبان امر کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کبھی شب قدر میں جا کے اپنی دلیل دیتے ہیں، کبھی شب بیداری کر کے اپنی دلیل دیا کرتے ہیں۔ درود پڑھے ہوئے محمد وآل محمد۔ اور جنہوں نے صاحبان امر کو پہچانا وہ ان کی خوشیوں میں خوش بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کے غم میں غمزدہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تہذیب ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ انسانیت کا کلچر ہے، اسلام کا نہیں کہ جب کسی پہ مصیبت آئے گی تو تعزیت پیش کی جائے گی، اور جب کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو مبارکباد پیش کی جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ مصیبت ہو تو بھی میلاد ہو، درود پڑھے محمد والے محمد، ولادت ہو تو بھی میلاد ہو، شہادت ہو تو بھی میلاد ہو، نہیں جب شہادت ہوگی تو مجلس منعقد کی جائے گی، انسانیت کا تقاضا ہے، اور جب ولادت ہوگی تو محفلیں منعقد کی جائے گی، کیونکہ ہم کو صاحبان امر نے یہ سلیقہ بتایا ہے۔ اور جتنی شدت کا مسئلہ ہوگا اتنی شدت سے کی جائے گی، کہ جب ہم کو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شہدائے کربلا کی یاد میں ایک دن میں 72 کو آنسو بہا دیں، ہمیں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک دن میں ہم 72 کو صرف یاد بھی کر لیں، ان کے نام بھی لے لیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل چھوٹے پڑ رہے ہیں، البتہ اب ہم راتوں میں جاگ کر اس شہادت کی یاد بنائیں گے جس کے ذریعے سے ہمارے دل میں جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہوگا، جس کی برکتوں سے ہمارا سال بہترین گزرے گا، جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی۔ یہ شب بیداری نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے قلب کی بیداری ہے۔ لیکن اگر اس نظریے کے ساتھ یہاں پہ شرکت کی جائے کہ یہاں پر ہم اپنے نفسوں کو پاک کرنے آئے ہیں اور صاحبان امر کی دعائیں لینے آئے ہیں تاکہ ہم کو ایسی دعائیں مل جائیں کہ یہ شب بیداری ہمارے ذہنوں کی بیداری میں تبدیل ہو جائے، ہمارے قلبوں کی بیداری میں تبدیل ہو جائے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے کہ جیسا حکم سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا میں اللہ نے دے دیا، یہی حتیٰ مطلع الفجر، اور انشاءاللہ نماز فجر تک ہم اپنے سلسلے کو قائم رکھیں گے اور اس فریضہ سحری کو بھی ادا کریں گے کہ جو اصحاب حسین نے ادا کیا، لیکن ان کی اتباع ہی کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اگر آپ غور کریں تو بہت سی شبیں ہیں، شب قدر ہے، شب ہجرت ہے، ایسی بہت سی شبیں ہیں، شب برات ہے، لیکن شب عاشور تمام شبوں میں حاوی شب دکھائی دیتی ہے۔ اگر وہ شب عاشور نہ ہوتی تو آج یہ شبیں ہمیں آپ کو کہاں نصیب ہوتی؟ ہم کو پتہ ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہوتا کہ آج شب قدر ہے، آج شب ہجرت ہے، آج شب برات ہے۔ یہ شب عاشور کا صدقہ ہے کہ جس سے آج ساری شبیں روشن ہے، منور ہے، روحانی رزق عطا ہو رہا ہے، اور یہ تو ان کی بارگاہ ہے کہ جہاں سے صرف بانٹا جاتا ہے، کچھ لیا نہیں جاتا ہے۔ اگر کچھ لیا جاتا ہے تو مختصر یہ تحفہ کہ ہمارے وہ دو آنسو کہ جن کے انتظار میں حافظ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنے رومالوں کو پھیلائے، پروردگارہ ہمارے آنسو اتنے پاکیزہ کر دے کہ وہ رومال سیدہ میں جگہ پا جائیں، اور ہمارے نفسوں کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ ہم بھی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی دعاؤں سے فیضیاب ہو جائیں۔ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہ لباس، یہ غم، یہ تبرک، بہت عظیم چیزیں، ہم کسی ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اتنی غور و فکر نہیں کر سکتے، اور یہ مسلسل دینے والے ہیں۔ آخری گفتگو میں مولا عباس کے دربار کا ایک معجزہ آپ کی خدمت پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کریم ابن کریم کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتے ہیں، بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ مولانا زہد صاحب ہمارے یہاں برابر رمضان شریف پہ آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، چشمدید گواہ ہیں، انہی کی زبانی واقعہ میں نے سنا۔
انہوں نے کہا کہ میں مولا عباس کے روضے پہ کھڑا ہوا تھا، اور معصومین کے روضے پہ اکثر ایک ہلچل رہتی ہے کہ مسلسل معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور معجزات سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ معجزات والا تحفہ کسی اور قوم کو نہیں ملا ہے، صرف محبان اہل بیت کو ملا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، پروردگارہ کچھ معجزے دکھا دے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ پروردگار نے کہا کہ یہ معجزے ہمیشہ دکھائے جائیں گے تاکہ تمہارے چاہنے والوں کے ایمان ہمیشہ تازہ ہوتے رہے۔ کہ مولانا زہر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ذریع جناب عباس علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اچانک کچھ لوگ ایک دفتر کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ دفتر اس مسئلے کے لیے قائم ہے کہ جو معجزات ظاہر ہوں تو جس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہو وہ اس کو وہاں قلم بند کرا دے، لکھا دے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ معجزہ ہوا، ہمیں مولا نے یہ عطا کر دیا۔ تو وہ بھی اسی بھیڑ میں بھاگ کے دفتر تک پہنچ گئے، اور ہجوم میں سر ڈھال کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنا واقعہ لکھا رہا ہے، بس واقعہ سنی اور ختم ہوا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی ایک انجمن کا سیکریٹری ہوں، لیکن افسوس کہ میرے دونوں پیر نہ تھے اور میں ویل چیئر پہ چلا کرتا تھا۔ جب مولا عباس کا علم سجاتا تھا تو میں یہی دعا کرتا تھا کہ مولا کاش کہ ہمارے پیر ہوتے تو میں آپ کی ایسے خدمت کرتا، ایسا علم اٹھاتا کہ جو اٹھانے کا حق ہے۔ اور یہی دعا کرتے کرتے مسلسل ایک شب وہ سو گیا۔ تو مولا عباس نے کہا کہ تم کو پیر چاہیے؟ اس کو ایک آواز سنائی تھی، مولا عباس کی کوئی دلیل اس میں نہیں تھی۔ کہا کہ میں نے ایک شب یہ خواب دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو پیر چاہیے تو میرے گھر آؤ۔ تو اس نے پہلی مرتبہ پہلے سال یہ کیا کہ اپنی جگہ کے اوپر اپنے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو بھیج دیا کہ بھائی تم چلے جاؤ، ہمارے جو پیر نہیں ہمیں بہت زحمت ہو جائے گی، اور ہماری طرف سے تم عرضی لگا دینا مولا کے دربار میں کہ مولا ہمارے پیر عطا ہو جاتے تو ہم ایسی عزاداری کرتے کہ جو حق ہے عزاداری کا، ہم ایسا علم سجاتے جو حق ہے علم اٹھانے کا، کاش ہم بھی اپنے ہاتھ میں علم اٹھاتے، ہم بھی شہروں میں نکل جاتے۔ اور ایک سال گزر گیا، اس نے دیکھا کہ میرا جو نمائندہ گیا تھا وہ واپس بھی آ گیا ہے، دوسرا محرم بھی آ گیا، اور اس کو پیر نہیں عطا ہوئے، اس کو طاقت نہیں آئی پیروں میں۔ پھر اس نے دعا کیا مولا آپ نے ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کیا؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کیا میں نے آپ کے بارگاہ میں ویسے نہیں مانگا جو مانگنے کا حق ہے؟ اسی شب اس نے پھر خواب میں دیکھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیر تم کو چاہیے تھے کہ اس کو چاہیے تھے؟ اللہ اکبر! اتنا سنا تھا کہ بے قرار ہو گیا کہ اس کا مطلب ہمیں خود جانا چاہیے۔ اور وہ کسی طرح سے زحمت اٹھا کے روضہ ابوالفضل عباس علیہ السلام تک پہنچ گئے، اور زری پکڑ کر اس نے دعا کرنا شروع کی۔ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے پیروں میں طاقت محسوس کی، اور وہ انہی پیروں سے بھاگتا ہوا دفتر تک گیا۔ جب وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ میں بیساکھی لگا کر اپنے گھر سے آیا تھا اور ابھی میری بیساکھی ذریعے اقدس کے پاس پڑی ہوئی ہے، مولانا زہر صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو ہم نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم لوگ فوراً زری کی طرف دوڑے تاکہ دوڑ کے یہ دیکھیں کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں بیساکھیاں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اور محب حضرت عباس علیہ السلام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ تحفہ انہیں کو ملتا ہے کہ جن کے دل میں وہ جذبہ ایثار و قربانی اور وفاداری پیدا ہو جائے، مانگنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، اور جن کے سرچے میں زمین و آسمان قائم کیے گئے، جن کو اللہ نے اپنی مرضی کا مالک بنا کے رکھا ہے کہ تم جو کہو وہ ہو جائے گا۔ افسوس کہ آج انہیں کے چھوٹے چھوٹے بچے سدائے الدش بلند کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایک پوزا آپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ایک دن کا نہیں تھا کہ بعد شہادت حسین جس نے شہادت حاصل کی اس نے جامع کوثر نوش فرمائی، لیکن جن کو شہادت نہیں حاصل ہوئی ان کے لیے تو مسلسل ایک موت کا سامان ہو گیا۔ کیا ظالمین اتنا کھانا دیتے تھے کہ جس سے ان مظلوموں کا پیٹ پل جائے؟ کیا اتنا پانی دیا جاتا تھا کہ جس سے ان کی پیاس بجھ جائے؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکالنے کے لیے کافی ہوگا کہ جب قید خانے شام میں سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا کہ ہماری پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں تو بے قرار ہو کے پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی؟ آپ کو تو
ہمیشہ میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب بے قرار ہو جاتی ہیں اور سید سجاد علیہ السلام سے ارشاد فرماتی ہیں اے بیٹا سید سجاد جو کھانا ہمارے بیت خانے میں آتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہم اکثر بچوں کو کھلا دیا کرتے ہیں اور ہمیں وہ کھانا نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آج اتنی نگاہ اور کمزوری آ گئی ہے کہ اب ہم میں اتنی صلاحیت نہیں رہی، اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں. لیکن نماز ادا کرنا فرض ہے، اس وجہ سے ہم بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ کتنے دن کی بھوک تھی، کتنے دن کی پیاس تھی، ہم آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یقین جانیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ان مظلوموں کو حکم رہائی ہوا تو ان کی شکلیں اس طرح کی ہو گئی تھی کہ لوگ پہچان نہ سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل راستے کے دوران چاہے وہ کربلا سے کوفہ ہو یا کوفہ سے شام ہو یا رہائی کے بعد کا موقع ہو، ہر ایک کہنے والا آگے آتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ معاف کیجیے گا ہم آپ کو نہیں پہچان سکے. اور ہر ایک مظلوم یہی کہتا تھا ہائے افسوس کہ آج ہمارے چاہنے والے بھی ہم کو نہیں پہچانتے. اللہ حضرات، اس شب بیداری کے نظامات کے فرائض قبلہ کعبہ سید محمد مہدی صاحب انجام دیں گے جو کہ تشریف رکھتے ہیں. لہذا ان سے گزارش ہے کہ نظامات کے فرائض انجام دیں. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں امام جمع و جماعت مسجد سید والا شہر بہرائچ سید محمد مہدی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور نظامات کے فرائض انجام دیں. جیسا کہ اعلان کے مطابق انجمن قاسمیہ رجسٹرڈ پہلے نوحہ خوانی کرے گی، اس کے بعد انجمن قاسمیہ قدیم نوحہ خوانی کرے گی، اس کے بعد انجمن فراف الحسین نوحہ خوانی کرے گی، اس کے بعد ہماری بیرونی انجمن نوحہ خوانی وسیلہ زنی کرے گی. میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں قبلہ و کعبہ سے ملتمس ہوں کہ اس طرح ہی شب بیداری کی نظامات کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. اسلام کو بچایا، جس نے پیغام رسول کو بچایا اور جس نے 1,40,000 انبیاء کی نبوت کو بچایا. یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام کے اوپر پوری زندگی، پوری راتیں ہم پوری زندگی کی قربان کرنے کو یہ بھی کم ہے کہ وہ پروردگار عالم کے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو 90 حج کا ثواب عطا کرے. تو ذرا سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کتنا ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی وہ اہمیت، امام حسین علیہ السلام کا وہ وقار کہ دنیا
ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ اگر پورے سال نہیں تو کم از کم 10 دن تک کربلا کا رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کو سلام کر لیا کرے۔ یقیناً کیونکہ یہ دین جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، یہ اسلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، کیونکہ یزید جو تھا وہ اسلام کو مٹا رہا تھا، یزید جو تھا وہ دین کو مٹا رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گئے تھے، تو نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس وقت تک واجب ہے جب جان کا خطرہ نہ ہو، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت واجب نہیں ہوتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے لیے اس شخص سے ہم نماز کے لیے کہیں گے اور ہماری جان کو خطرہ ہے تو اب ہمارے اوپر امر بالمعروف واجب نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس شخص کو برائی سے روکیں گے یہ ہمیں جو ہے وہ جان سے مار دے گا تو اب ہمارے اوپر نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت تک واجب ہے کہ جب جان کا خطرہ نہ ہو، لیکن جب جان کا خطرہ ہو تب نہی عن المنکر اور امر بالمعروف واجب نہیں ہے۔ تو آخر جب جان کا خطرہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، تو آخر امام حسین علیہ السلام کو جب علم تھا کہ آیا ہماری جان بھی قربان ہوگی، ہمارا مال بھی قربان ہوگا، ہماری اولاد بھی قربان ہوگی، ہماری ناموس کو برہنہ سب تیار پھرایا جائے گا، تو آخر امام حسین علیہ السلام اس قربانی کو دے۔ جبکہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو واجب نہیں ہے، تو آخر وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کا خطرہ، امام حسین علیہ السلام کو تمام اذیت اور پریشانیاں اور تکلیف تمام چیزیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھی، آخر وہ کون سا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا؟ تو عزیزان محترم، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ تھا کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم گناہگار ہیں، ہم خطرے میں ہیں، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم نقصان میں ہیں، اسلام نقصان میں نہیں ہے۔ اگر 10 مسلمان شراب پیے تو مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام کا ذمہ دار، اسلام کا محافظ، اسلام کا رہبر، اسلام کا رہنما، اسلام کا ذمہ دار اگر وہ شراب پینے لگے گا، وہ گناہ کرنے لگے گا، تو اب مسلمان خطرے میں نہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ اور جب اسلام خطرے میں ہو تب اس کے لیے جان کی قربانی دینا واجب ہوتی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں شہادت دی ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہاں امر بالمعروف یہ نہیں تھا، مسلمان خطرے میں نہیں تھا بلکہ اسلام خطرے میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کو بچایا، اس دین کو بچایا۔ لہذا یقیناً یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ یوں کہا جائے کہ یقیناً ہم سب جو ہے اس شہزادی کونین کی دعا ہے کہ جس کے لیے جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرا حسین، یہ حسین وہ ہے کہ جسے 3 دن کا بھوکا ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تو شہزادی کونین نے برجستہ یہ کہا بابا آپ ہوں گے؟ رسول نے کہا نہیں ہم نہیں ہوں گے۔ بابا کیا ابو حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بابا کیا میں رہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں رہو گے۔ بابا کیا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایک مرتبہ برجستہ شہزادی کونین نے کہا میرے بابا پھر میرے لال حسین پر روئے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے فاطمہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے، وہ قوم تمہارے حسین کے بوڑھوں پر اس کے بوڑھے ہوں گے، تمہارے حسین کے جوانوں پر اس کے جوان ہوں گے، تمہارے حسین کے بچوں پر اس کے بچے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، ہم سب جو ہیں وہ شہزادی کونین کی دعا ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر۔ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق، انسان کی خلقت اگر آپ دیکھیں تو 4 چیزوں سے ہوئی ہے، جنہیں عناصر اربع کہتے ہیں، یعنی آگ اور پانی اور مٹی اور ہوا۔ ان 4 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اب دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ بیت فرمایا کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر،